السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اسی طرح انرجیٹک اور مسکراتا رکھے، آمین۔ آج ہم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیمس بک لوح و قلم کے پیجز 188 سے 193 تک ڈسکس کریں گے۔ بٹ بفور اسٹارٹنگ ایز یوزول اور ہمیشہ کی طرح ضروری ہے کہ ہم کتاب لوح و قلم کے بارے میں اس کے کیا امپورٹنس ہے وہ ضرور بتاتے چیپلن آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو ایک سائنس کے طور پر ایک مربوط اور منظم انداز میں اپنی بک لوح و قلم میں پیش کیا ہے، یعنی وہ علم جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا تھا اسے ایک سائنس بنا دیا۔ وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک ایک مرشد سے مرید کو ملتی تھیں، ان سب کو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ختم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، جو حکم انہیں نسبت اویسیہ کے ذریعے ملا، تو اس حکم پر انہوں نے یعنی قلندر بابا اولیاء نے روحانیت کو ایک اسپرچول سائنس بنا دیا۔ اب یہ علم سینہ ایک کتاب کی صورت میں موجود ہے جس کا نام ہے لوح قلم، جو کہ تصنیف ہے قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس بک کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ اسے پڑھے، آزمائے، ٹیسٹ کرے اور اپنی صلاحیتوں کو فروغ دے کر اس مقصد عظیم کو حاصل کر لے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو آڈینس ابھی نیو آئے ہیں اس پوڈ کاسٹ پہ، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ سمجھنے میں ذرا سی دشواری پیش آئے، مگر آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جسٹ آپ اس کے پلے لسٹ میں جائیں اور شروع سے سنیں، تو آپ کو انشاءاللہ سب چیزوں اور باتوں کی سمجھ آئے گی۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی نیک کام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ تو اس بارے میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سمجھنے کے ارادے سے اس بک کو پڑھا تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے، اور یہ کتاب پڑھنے کے بعد اور دوران خود آپ کے رہنما بن جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے چاہے اگلے 50 سال بعد بھی اسے سنیں تو یہ ویڈیو نیو ہی ہے، بیکاز اس کا کنٹینٹ ایسا ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے گرفت سے آزاد ہے۔ چلے تو پھر آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے کائنات کے 3 خارجی دائروں پر بات کی تھی۔ جی، مادیت، حیوانیت اور انسانیت پر، اور یہ کہ یہ سب ایک میکینکی عمل ہے۔ بالکل، لیکن آج کا موضوع اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ہم آج صفحہ 188 پر موجود عنوان واردات سے شروع کر رہے ہیں۔ جی، یہاں سے بات ان مخفی یعنی پوشیدہ طرزوں پر چلی جاتی ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ مخفی تحلیل نقطہ وحدانی کے ذہن سے عمل میں آتی ہے۔ مخفی تحلیل اور نقطہ وحدانی کا ذہن، یہ اصطلاح مطلب سننے میں بہت بھاری اور فلسفیانہ لگتی ہے۔ جی، لگتی ہے۔ تو ایک عام قاری کے لیے اس کا مطلب سمجھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن دیکھیں، قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ مشکل اصطلاح پیش کر کے اسے خود ہی آسان بنا دیتے ہیں۔ اچھا؟ جی، اگلے ہی جملے میں وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نقطہ وحدانی کا ذہن اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ ہے جو کن فرمانے سے ظہور میں آیا۔ اچھا، تو بات واضح ہو گئی۔ یہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں، بلکہ سیدھا سا مطلب ہے کہ اللہ کا وہ تخلیقی ارادہ، وہ کریٹو ول جس نے کائنات کو وجود بخشا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور اسی بنیاد پر وہ اگلا نقطہ اٹھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں، یہاں سے یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ لامحدودیت کا ارادہ اخفاء کو خفی کی صورت عطا کرتا ہے۔ ایک منٹ، اس جملے کو تھوڑا توڑ کر سمجھتے ہیں۔ لامحدودیت کا ارادہ یعنی وہی کن، جی، اور اخفاء کا مطلب ہے پوشیدگی، جی، ایک ایسی چیز جس کا کوئی رنگ روپ نہ ہو، بالکل فارم لیس۔ اور خفی کا مطلب ہوا پوشیدہ شکل۔ بالکل، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا لامحدود ارادہ ایک بے شکل حقیقت کو ایک پوشیدہ مخفی شکل دے دیتا ہے، یعنی خلائے نور کو نور میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، خلائے نور اور نور۔ اس کی اگر کوئی آسان مثال دی جا سکے، جیسے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلائے نور ایک پوٹینشل ہے؟ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے، بالکل اسی طرح ہے۔ خلائے نور وہ بنیادی قوانین اور پوٹینشل ہے جس سے کچھ بن سکتا ہے، اور نور اس پوٹینشل کا پہلا ظہور ہے۔
اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہی میں پوچھنے والا تھا کہ ہماری دنیا میں تو ہر چیز کسی وجہ یا وسیلے سے بنتی ہے، جی، تو خلائے نور کو نور میں بدلنے کے لیے کس وسیلے کی ضرورت پڑی؟ اور یہی کتاب ایک ایسی بات کہتی ہے جو ہماری مادی سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ارادہ کسی سبب یا وسیلے کی احتیاج نہیں رکھتا، کوئی ضرورت نہیں؟ کوئی ضرورت نہیں۔ وجہ کیونکہ خلائے نور میں وسائل یا اسباب کا کوئی قوام موجود نہیں ہے۔ قوام، اس کا کیا مطلب ہے؟ قوام کا مطلب ہے بنیادی شیرہ یا را مٹیریل، یعنی اس خلا میں تو کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جس سے کچھ بنایا جا سکتا۔ اچھا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کریشن ایکس نیہیلو، یعنی عدم سے وجود۔ جی، یہ روحانی سائنس کا نقطہ ہے، اسی لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور اس پر غور کیجیے گا۔ جی، یہ تبدیلی جس نے خلائے نور کو نور میں تبدیل کیا ہے، صرف خالق کے ارادے سے عمل میں آتی ہے۔ اس حقیقت سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ خلائے نور اور خالق کا ارادہ دونوں ایک ہی حقیقت ہیں۔ واہ، یہ ہے اس بحث کا نچوڑ۔ جی، جسے ہم خلائے نور کہہ رہے ہیں وہ دراصل اللہ کے ارادے کا ہی دوسرا نام ہے، وہ الگ نہیں ہے۔ یہ تو پوری انڈرسٹینڈنگ کو الٹ دیتا ہے۔ تو کائنات کی بنیاد کوئی مادی چیز نہیں بلکہ ایک غیر مادی ارادہ ہے؟ بالکل، اسی لیے آگے لکھا ہے اور یہی حقیقت کائنات کی تعمیر کا بست ہے۔ بیس یعنی وہ بنیاد، وہ پلیٹ فارم جس پر سب کچھ قائم ہے۔ اور پھر اس نقطے کو قرآن پاک سے جوڑا گیا ہے؟ جی، فرماتے ہیں قرآن پاک میں اس حقیقت کو تدلی کا نام دیا گیا ہے۔ تدلی، یہ لفظ سورۃ النجم میں آتا ہے، اس کا یہاں کیا تعلق ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہاں سورۃ النجم کی آیات 5 سے 9 کا حوالہ دیا گیا ہے، میں ان کی تلاوت کرتی ہوں۔ جی ضرور۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ ترجمہ، ان کو تعلیم کرتا ہے جس کو طاقت زبردست ہے، اصلی صورت پر نمودار ہوا جب وہ افق پر تھا، نزدیک آیا، پھر اور نزدیک آیا، جھکا، 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ کم۔ سبحان اللہ۔ تو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کو اس خلائے نور کے کانسیپٹ سے کیسے جوڑ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں ان مشاہدات کا ذکر ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خلائے نور سے متصل ہونے میں پیش آئے تھے۔ معراج کے موقع پر؟ جی، یعنی معراج کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں پر گئے تو انہوں نے اس حقیقت کا مشاہدہ کیا کہ کیسے خالق کا ارادہ تدلی کر کے، یعنی جھک کر، کائنات کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ علم کوئی عام علم نہیں بلکہ معرفت کا انتہائی اعلیٰ درجہ ہے۔ جی ہاں، اسی لیے لکھا ہے اس حقیقت کا تعارف معرفت ذات کے اعلیٰ مراتب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی مرتبے میں ذات باری تعالیٰ کے کمالات کا انکشاف ہوتا ہے۔ جی، اب یہاں سے گفتگو علم القلم اور لوح محفوظ کی طرف مڑتی ہے۔ ہاں، یہ 2 اصطلاحیں ہم اکثر سنتے ہیں، ان کا اس خلائے نور سے کیا رشتہ ہے؟ کتاب اس رشتے کو بہت واضح کرتی ہے۔ فرماتے ہیں خلائے نور ان تجلیات کا مجموعہ ہے جو علوم کے حقائق ہیں، اور پھر انہی علوم کے حقائق کو علم القلم کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو علم القلم دراصل وہ بنیادی یونیورسل لاز ہیں جو خلائے نور میں موجود ہیں۔ بالکل، وہ سورس کوڈ ہے۔ تو پھر لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ اس سورس کوڈ سے بننے والا پروگرام ہے۔ کتاب کہتی ہے اور یہ یعنی علم القلم لوح محفوظ کے احکامات پر اولیت رکھتے ہیں۔ یعنی علم القلم پرائمری ہے؟ جی، پھر اگلا جملہ ہے انہی علوم کی ثانویت کا نام لوح محفوظ کے احکام ہے۔ ثانویت یعنی سیکنڈری۔ تو ترتیب یہ ہوئی، پہلے اللہ کا ارادہ یعنی خلائے نور، اس میں موجود بنیادی قوانین یعنی علم القلم، اور ان قوانین کی بنیاد پر بننے والے احکام یعنی لوح محفوظ۔ جی، یہ ایک پوری کازمک ہائرارکی ہے۔ بہت زبردست۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا بھی ذکر ہے۔ جی، ایک بہت خوبصورت دعا ہے جس سے یہ کانسیپٹ مزید واضح ہوتا ہے۔ دعا کے الفاظ ہیں، یا اللہ، میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جن کو تو نے مجھ پر ظاہر کیا،
یا مجھ سے پہلوں پر ظاہر کیا۔ اور میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جن کو تو نے اپنے علم میں اپنے لیے محفوظ رکھا۔ اور تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو میرے بعد کسی پر ظاہر کرے گا۔ اس دعا میں ناموں کا ذکر ہے، اس کا خلائے نور سے کیا تعلق؟ یہی میرا سوال تھا۔ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس دعا میں خلائے نور یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات، شعائر و عادات اور قوانین تجلیات کو اللہ تعالیٰ کے اسماء قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہاں اسم یا نام سے مراد صرف وہ 99 نام نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اللہ کے قوانین، ان کی صفات، ان کی عادتیں، یہ سب مل کر ان کے اسماء ہیں۔ جیسے الرحمن صرف ایک لفظ نہیں بلکہ رحمت کا پورا قانون ہے جو کائنات میں چل رہا ہے۔ یہ تو نام کی پوری ڈیفینیشن ہی بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب جب سلاسل تصوف میں اسماء الہیہ کا ورد کروایا جاتا ہے تو مقصد صرف لفظ دہرانا نہیں، بالکل، بلکہ اس نام سے وابستہ پورے قانون اور صفات سے جڑنا ہے۔ ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب نے یہی تبصرہ کیا ہے کہ اکثر لوگ صرف لفظ کا ورد کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے علوم تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے۔ صحیح۔ اب آگے ان علوم کی کائنات میں پلیسمنٹ بتائی گئی ہے۔ جی، فرماتے ہیں یہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اور ابداع سے پہلے ہے۔ ابداع یعنی تخلیق کا آغاز۔ تو سلسلہ یوں ہے، ذات باری تعالیٰ، پھر یہ علم یعنی علم الکلم، اور پھر اس سے تخلیق کا آغاز۔ جی، اور اس علم کو حاصل کرنے کا نتیجہ حیرات انگیز ہے۔ لکھا ہے کہ یہ بغیر وسائل کے تخلیق و تکوین کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے۔ اور جائے وہ بھی بغیر مادی وسائل کے چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہے۔ جی، یہی اس کا مطلب ہے۔ اب اس پورے سفر کو ایک جملے میں سمیٹا گیا ہے۔ یہ کمالات خلائے نور سے صادر ہو کر لوح محفوظ کی زینت بنتے ہیں اور پھر لوح محفوظ سے عالم خلق میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک سفر، 3 منزلیں، خلائے نور، لوح محفوظ، عالم خلق، بالکل واضح ہو گیا۔ جی، لیکن پچھلے صفات میں خلائے نور کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوئی تھی، ورائے بے رنگ۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو یہاں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ فرماتے ہیں ہم نے پچھلے صفات میں خلائے نور کو ورائے بے رنگ کہا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں یا عدم نہیں ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، بلکہ اس سے عدم نور مراد ہے، یعنی ایبسنس آف لائٹ، ناٹ نتھنگنس۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نور خود نہیں ہے بلکہ قانون نورانیت کا مجموعہ ہے۔ وہ سورس کوڈ ہے، پروگرام نہیں۔ بالکل۔ اچھا، اگر خلائے نور یا اللہ کا ارادہ ورائے بے رنگ ہے، یعنی بے رنگی سے پرے، تو پھر ذات باری تعالیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ ذات تو ارادے سے بھی اوپر ہے، اسی لیے لکھا ہے ذات باری تعالیٰ خلائے نور سے ماورا ہے۔ تو پھر ذات کا مقام؟ ورائے الورائے بے رنگ ہے، یعنی اس بے رنگی سے بھی پرے، اس سے بھی اوپر۔ یہ تو انسان کے تصور سے بھی باہر کی بات ہے۔ کیا ہم اسے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کتاب صاف کہتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بیان وہم، تصور، الفاظ، ہر طرز فہم سے بالا تر ہے۔ اس پر ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کی ایک یادداشت کا ذکر ہے کہ ان کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے فرمایا تھا، اللہ وہ ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ یہ جملہ یہ بہت گہرا ہے۔ جی، جس لمحے آپ اللہ کو سمجھ گئے وہ آپ کی سمجھ کی قید میں آ گیا، تو پھر وہ لامحدود کیسے رہا؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہم اسے سمجھ نہیں سکتے تو اسے قربت کیسے حاصل کریں؟ راستہ کیا ہے؟ راستہ ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ کتاب میں اس کے لیے فکر وجدانی کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ فکر وجدانی؟ محض فکر وجدانی اللہ تعالیٰ کی قربت کو محسوس کر سکتی ہے۔ یہ عقلی یا منطقی سوچ نہیں بلکہ ایک ایسی گہرائی کی سوچ ہے جو وجدان سے نکلتی ہے۔ اور اسی فکر سے انسان؟ جی، اسی فکر کی کوشش سے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں وہ تجلی ذات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تجلی ذات کا مشاہدہ ذات کا نہیں؟ بالکل، ذات کی جھلک کا۔ اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہ فکر وجدانی کیسے کام کرتی ہے؟ اس کا میکانزم کیا ہے؟ یہاں سے عنوان واردات شروع ہوتا ہے۔ جی، اور اسے سمجھانے کے لیے ایک بہت بنیادی قانون بیان کیا گیا ہے،
شے کا مشاہدہ ہی شے کی فہم کا باعث بنتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اسے دیکھنا، محسوس کرنا یا ایکسپیرینس کرنا ضروری ہے۔ جی، اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن گہرائی اس کے اگلے حصے میں ہے۔ اچھا؟ فرماتے ہیں کوئی بھی شے پہلے انسان کے مشاہدے میں داخل ہوتی ہے، پھر فہم یعنی شعور میں آتی ہے، لیکن آخری منزل لاشعور یا ورائے شعور ہے، جہاں شے اپنی حقیقت میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی اصل حقیقت ہمارے لاشعور یا سب کانشس میں پہلے سے موجود ہے۔ جب ہم باہر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا شعور اس اندرونی حقیقت سے جا کے جڑ جاتا ہے۔ اس واردات کے عمل کو کسی مثال سے سمجھائیں تو بہتر ہوگا۔ کتاب میں سورج کی مثال دی گئی ہے۔ جب میں کہتی ہوں سورج تو سننے والے کے اندر ایک سورج وارد ہوتا ہے۔ یہ اندرونی سورج اس باہر والے سورج سے الگ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ سورج کا تصور کرتے ہیں ان سب کے اندر وارد ہونے والا سورج ایک ہی حقیقت ہے جو سب کی روح میں مشترک ہے۔ یہ تو دیکھی ہوئی چیز کی مثال ہے۔ ان چیزوں کا کیا جنہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جیسے خدا؟ قانون وہی رہتا ہے، جب ہم کسی ایسی چیز کا نام سنتے ہیں جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تو بھی وہ اندیکھی شے حقیقت ثابتہ کی صورت میں ذہن کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اچھا۔ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن جب وہ اللہ کا نام سنتا ہے تو اس کے اندر ایک حقیقت وارد ہوتی ہے، ایک ایسی حقیقت جسے وہ جھٹلا نہیں سکتا۔ یہی واردات ہے۔ اس نقطے سے تو علم کے درجات کی بات شروع ہو جاتی ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ جب اس محسوس نقطے میں کائنات کا احاطہ ہو تو یہ جمع یا عین الیقین ہے، اور جب اس نقطے میں ورائے کائنات بھی شامل ہو جائے تو یہ جمع الجمع یا حق الیقین ہے۔ ان تینوں درجوں کی آئینے والی مثال بہت مشہور ہے، کیا آپ اسے واضح کر سکتی ہیں؟ ضرور، یہ بہت خوبصورت مثال ہے۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین۔ ایک شخص آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہے لیکن اسے یہ علم نہیں کہ یہ آئینہ ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ سامنے کوئی اور انسان ہے۔ جی، دوسرا درجہ عین الیقین۔ اب دیکھنے والے کو علم ہے کہ میں آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ اپنی، آئینے کی اور عکس کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ اسے یہ پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا درجہ حق الیقین۔ جب دیکھنے والا اپنی ذات کی حقیقت، آئینے کی حقیقت اور عکس کی حقیقت تینوں کو جان لیتا ہے، یہ علم کا مکمل درجہ ہے۔ ہم اپنی زندگی اسی عکس کے پیچھے ہی گزار دیتے ہیں، اسے سنوارتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود اس عکس کا سورس ہیں۔ جی، اور یہاں ایک اہم وضاحت بھی کی گئی ہے کہ ان اصطلاحات کا تعلق علم کے درجات سے ہے، یقین یا شک سے نہیں۔ اچھا، یہ یقین کے کم یا زیادہ ہونے کی بات نہیں، بلکہ یہ علم کی گہرائی کے 3 لیولز ہیں۔ اس کے بعد دیکھنے کے عمل کو مزید گہرائی میں جا کر سمجھایا گیا ہے اور روشنی کو آئینے کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ بالکل، اور دیکھنے کے اس پورے عمل کو 4 دائروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جنہیں تصوف کی اصطلاح میں 4 ابعاد یا 4 ڈائمینشنز کہتے ہیں۔ چلیں ان 4 ابعاد کو سمجھتے ہیں۔ پہلا دائرہ کیا ہے؟ پہلا دائرہ ہے تصوید۔ اس کے کئی نام ہیں: خلائے نور، لامکان، زمان اور نظر۔ یہ کائنات کی بنیاد ہے اور یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ غیر متغیر ہے۔ جی، اللہ کا ارشاد کن اسی دائرے سے تعلق رکھتا ہے، یہ بنیادی پوٹینشل ہے۔ اچھا، تو تصوید وہ بنیادی ریالٹی ہے جس پر باقی سب کچھ بنے گا، جیسے ایک خالی کینوس۔ دوسرا دائرہ ہے تجرید، اسے نظارہ کہتے ہیں، یعنی the view۔ اور تیسرا دائرہ ہے تشہید، اسے ناظر کہتے ہیں، یعنی دیکھنے والا the observer۔ اور چوتھا دائرہ ہے تظہیر، جی، اسے منظور کہتے ہیں، یعنی دیکھی جانے والی چیز the observed۔ تو ترتیب یہ ہوئی: نظر، نظارہ، ناظر اور منظور۔ ان کے دوسرے نام بھی ہیں: شہود، مشاہد، شاہد اور مشہود۔ جی، اور یہاں سب سے اہم پہلا دائرہ نظر یا تصوید ہے، اسے حقیقت کبریٰ یا سب سے بڑی حقیقت کہا گیا ہے، جس پر باقی تینوں کی عمارت قائم ہے۔
اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ اور ان باقی 3 مکانیاتوں یا سپیسز کی نوعیت کیا ہے؟ تجرید نظارے کی نوعیت رکھتی ہے، تشہید ناظر کی، اور تظہیر یعنی منظور یہ روشنی کا بحر ذخار ہے۔ یعنی روشنی کا ایک گہرا سمندر۔ جی، جہاں روشنی ٹھوس حالت میں آ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ یہ اتنے گہرے اور بنیادی حقائق ہیں کہ ان پر بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کا آغاز ایک غیر مادی ارادے سے ہوا، جو پہلے قوانین کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر احکام کی، اور پھر اس مادی دنیا کی صورت میں۔ ہم نے بہت ہی محنت سے کوشش کی ہے کہ ہم آپ سب کے لیے، آنے والی نئی نسل کے لیے اور اپنے لیے بھی اس کو مزید آسان بنا کے پیش کریں۔ اب آپ سب پر ہے کہ اس کو کم از کم 2 یا 3 دفعہ سنیں، پھر یہی صفحات پڑھیں، اور جو نہ سمجھ آئے پھر بھی تو دوبارہ سنیں، سوال کریں اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں۔ آپ سب کے لیے بہت دعا۔ سبسکرائب دس چینل میلوڈی آف ڈیوائن، لائک دی ویڈیو اینڈ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ نے آج کی ڈسکشن میں کیا سیکھا۔ اللہ حافظ ٹو آل۔